بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں مزید اضافہ کیجئے صلوات سارے اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے، اس مجلس کے بانیان کے معاونین کے اللہ رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ بانی مجلس سید آصف شاہ کے بھائی نجر شاہ صاحب بیمار ہیں، ایوب کربلا کا شفا آپ دعا کیجیے، مالک الشفا نصیب فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی جناب مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات لیکن سارے سلوات صاحبان گرامی قدر، ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہوتا۔ مہربانی میں جہاں بھی جا رہا ہوں برادران اسلام سے کہہ رہا ہوں، ضد میں زندگی ضائع نہ کروں۔ مجلسوں میں ذکر ان کا ہوتا ہے جن کے متعلق امام شافعی کا فرمان ہے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے محمد کی اہل بیت، آپ کی محبت قرآن میں فرض ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی کی۔ اور اس کے بعد امام نے جو دوسرا فقرہ امام شافعی نے کہا وہ یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کفا، میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ امام فرماتے ہیں کفا کفاکم من عظیم القدر انکم۔ امام فرماتے ہیں اے اہل بیت نبی، آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات میں کافی سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ فخر ہم گنہگاروں کے حصے میں ہے، اور ساری زندگی اگر ہم ذات واجب کی بارگاہ میں سجدے شکر میں گزار دیں تو حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ دنیا کی نظر میں ہم ماڑے سہی، لیکن کرم ہم پہ اللہ کا بڑا ہے۔ میں کرم کی دو جھلکیاں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کرم ہم پہ ہے کہ ہمیں اپنا مرشد علی لینے
کسی مندر میں نہیں جانا پڑا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, آپ جیئے, آپ جیئے. اور صاحبان گرامی قدر, کیونکہ میرا خیال ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید پروگرام لائیو چل رہا ہوگا, تو جی مہربانی, گھر بیٹھے دوست بھی سماعت فرما رہے ہوتے ہیں. ہم عزت جس کی آپ کروانا چاہتے ہیں ہم سے کروا لیں, لیکن یہ فرق آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا مسلمانوں کہ سارے صحابی رضی اللہ ہیں, اکیلا علی کرم اللہ کیوں ہے؟ بہت شکریہ. ہاں, باقی صحابی رضی اللہ ہیں, ہم رضی اللہ کہتے بھی ہیں اور رضی اللہ مانتے بھی ہیں, لیکن یہ فرق کیا ہے؟ جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے میں ہمیشہ زندہ حاضر ناظر باتیں کرتا ہوں. بھٹو کی کابینہ میں ایک منسٹر تھے شاہ جی مولانا کوثر نیازی, ہمارے موجودہ وزیر اعظم کے وہ ضلع فیلو تھے, میاں والی کے تھے. پرورش ان کی منصورہ میں ہوئی, بعد میں پیپلز پارٹی جوائن کر گئے, تو مذہبی امور کے منسٹر تھے. ہندوستان میں بہت بڑی گیدرنگ, بہت بڑا اجتماع تھا, اس میں کوثر نیازی صاحب کی تقریر تھی. اور جب تقریر میں, آپ پریشان تو نہیں ہو رہے, تقریر میں کوثر نیازی صاحب نے جب صحابہ کرام کے نام لیے تو رضی اللہ کہتے رہے, اور جب مولا کائنات کا نام آیا تو کرم اللہ وجہہ کہا. اسٹیج پہ فوراً چٹ آ گئی کہ کوثر نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے فرقہ وارانہ باتیں نہ کریں, اب ذرا چٹ سنیے گا. اس نے کہا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ یا تو سب کو کرم اللہ کہیں, شاید میں اب اس کی وضاحت کیا کروں. چٹ یہ آئی کوثر نیازی, یہ بھی سنا سجاد, چٹ یہ تھی کہ یا سب کو کرم اللہ کہیں, یا پھر علی کو بھی رضی اللہ کہیں. اگر باقی بزرگ رضی اللہ ہیں تو یا تو انہیں بھی کرم اللہ کہیں یا علی کو رضی اللہ کہیں. کوثر نیازی کا تاریخی جواب تھا. اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں, لیکن میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں. اس نے کہا اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. مہربانی جی. اب جی کرم اللہ وجہہ کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو. اہل اسلام بھائیوں کی بڑی معتبر کتاب ہے, بغیر حوالہ کے بات اچھی نہیں لگتی, سوائے کے مہر کا. اپنے دور کے وہ مکہ کے مفتی اعظم تھے,
انہوں نے کرم اللہ کی تشریح میں یہ لکھا کہ کرم اللہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کرم اللہ وہ ہو سکتا ہے کہ لم یعبد الاوثان، لم یعبد الاوثان قط. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکائے. اب ماشاءاللہ نکھرا نتھرا مجمع ہے، اس کبھی کا لطف آپ شاید لینا نہیں چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کرم اللہ وہ ہوتا ہے جس نے کبھی اس کبھی میں بچپن بھی ہے، معاشرہ وہ تھا جہاں گھر گھر بت تھے. تیرے علماء کہتے ہیں لم یعبد الاوثان، کرم اللہ وہ ہو سکتا ہے جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو. کبھی اس کبھی میں نے پہلے بھی کہا بچپن ہے، اور بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. نہیں پورے پنجاب کا مجمع زحمت فرمائے. ہاں بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. ایک زمانے میں جب اتنے چینل نہیں ہوتے تھے، پی ٹی وی پہ اشتہار سگریٹ کے بارے میں چلتا تھا کہ ایک بندہ سگریٹ پی کے ایشٹرے میں رکھتا ہے اور بچہ اٹھا کے سگریٹ پینے لگ جاتا ہے. پھر اس اشتہار میں کہا جاتا ہے احتیاط کرو، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. احتیاط کرو، بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. باہر والے بھائیوں تک آواز میری پہنچ رہی ہے جی؟ بہت شکریہ. ایک لمحہ مجھے دے. میں ملک صاحب آپ جی مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے گھروں میں شاید نوٹ کیا ہو کہ بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی محسوس کیا یہ فلسفہ کیا ہے کہ بچے بڑوں کی جوتیاں کیوں پہنتے ہیں؟ بچے بڑوں کی جوتیاں اس لیے پہنتے ہیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. شاہ جی آپ جی بابا مہدی شاہ جی کیا کہنے. بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. مسلمانوں کے ذمہ دار علماء نے واحد نام علی کا ہے، باقیوں کو رضی اللہ، علی کو کرم اللہ ہر معتبر کتاب میں ہے. مجمع دھیان نہیں دے گا، مجھے دکھ رہے گا اگر ابو طالب کی حویلی میں بت ہوتے، علی کرم اللہ کیسے. تبلیغ مسجدوں سے نکل کے ٹرکوں پہ پھر رہی. لاہور والوں ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. اور تجھے اگر دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے؟ نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے سکے. ہاں تجھے اگر دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار ہونا چاہیے. پہلی دعوت اسلامی دار ارقم میں نہیں تھی. یہ بسم اللہ جی. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ بڑے سینئر ذاکر
بہت ہی پیارے ذاکر جناب ملک غلام جعفر طیار صاحب، میرے بعد ان کا خطاب ہے. ذاکر ہی پڑھتے اچھے لگتے ہیں، مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. میرے بعد ان کا خطاب ہوگا، سریلے ہیں، پیارے پیارے قصائد پڑھیں گے اور آپ کی تکمیل عبادت کا ایک سلسلہ ہے. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ اگر تمہیں دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی دعوت اسلامی تو پہلی دعوت اسلامی کہاں ہوئی؟ قرآن خیر ہے وانذر عشیرتک الاقربین. حبیب خاموش تبلیغ کا وقت گزر گیا، اب قریبیوں کو پریکٹیکل دعوت دو، پروگرام کرو انہیں بلا کے. اب پروگرام کا مطلب پروگرام ہوتا ہے، اور پروگرام کھانے کے بغیر تو نہیں جچتے. جب اللہ نے حضور سے کہا تو حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا میں نے کچھ مہمان بلانے ہیں، مجھے ڈیرا بھی چاہیے اور لنگر بھی چاہیے. لاہور میں کیونکہ ضمنی الیکشن کوئی نہیں ہے لہٰذا آپ کو بات کا پورا لطف نہیں آیا. جلسے سارے بندے نہیں کرواتے، ایم پی ایز ایم این ایز کے جلسے سارے بندے نہیں کرواتے، ووٹ سارے دے دیتے ہیں. جلسے کا حوصلہ وہ کرتا ہے جس نے مخالف کی دشمنیاں اپنے سینے پہ لینی ہیں. اب توحید کا پہلا جلسہ ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی سے. حضور توحید کا پہلا جلسہ ہے اور حضور کہہ رہے ہیں کہ چاچا مجھے جگہ چاہیے، صرف جگہ نہیں چاہیے لنگر بھی چاہیے. پہلی دعوت اسلامی ابو طالب کے ڈیرے پہ ہوئی. میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ چچا سے ڈیرا کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ کی بات کرنی ہے نا. دیکھیں سجاد بخاری سے ماشاءاللہ بڑے ہمارے سینئر بھائی ہیں، اللہ نے انہیں گھر بیٹھکیں دی ہوئی ہیں. دو مہمان آ جائیں بخاری صاحب اپنی بیٹھک کو تالا لگا کے، ہمسایاں تو چابیاں مانگتے پھر. بندے سوچیں گے یار جب اپنی بیٹھک موجود ہے تو دوسروں سے یا رسول اللہ اللہ کی بات کرنی ہے مکے میں، وہاں اللہ کا گھر جو ہے. مجمع جتنا بھی چاہیے، مجمع جتنا بھی آ جائے، اللہ کا وسیع گھر موجود ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں ویسے بھی اچھی لگتی ہیں. ملک صاحب پھر ہمارے بھائیوں کے علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم شیعہ لوگ جو ہو نا جذباتی ہوتے ہو، پٹھ صدق کی سمجھ آتی نہیں ہے، بات بڑی جلدی کر دیتے ہو. مکے بیت اللہ میں اللہ کے گھر کی باتیں کیسے کرتے؟ وہاں تو تب بتوں کا قبضہ تھا. تیری نسلوں کو ماننا پڑے گا اللہ کے گھر میں بت تھے لیکن ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے. مہربانی صاحب مہربانی آپ کیے تھے. مہربانی مہربانی صاحب.
جی بسم اللہ جی اجازت ہے میں بات آگے کروں. چلے گھر ابو طالب سے ڈیرا حویلی یا رسول اللہ آپ نے مانگ لی, ٹھیک ہے, تو لنگر چاچے سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, آپ کو شوق ہے اس چاچے کے احسان لینے کا؟ یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ کے موسیٰ نبی بنا تھا, اس کو کھانے کی ضرورت پڑ گئی, اس کی امت نے کہا ہمیں پکا پکارا کھانا پکا پکایا چاہیے. موسیٰ نے دعا کی, عرشوں سے کھانے اترے. رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن کہ موسیٰ کی دعا کے جواب میں منو سلوہ نہیں اترا؟ کہتے جی اترا ہے. تو اگر چھوٹے نبی کے کہنے پہ, اگر موسیٰ جیسے چھوٹے نبی کے کہنے پہ پکے پکائے کھانے اتر سکتے ہیں, یا رسول اللہ آپ اللہ سے کہیں, اللہ کی بات کرنی ہے, اللہ کا پروگرام ہے, اللہ کا جلسہ ہے, کھانے پکے پکائے آ جاتے, آپ چاچے کا احسان کیوں لیتے ہیں؟ اللہ سے کہیں. نہ محمد نے اللہ سے کھانا مانگا, نہ اللہ نے محمد کو کھانا بھیجا. وجہ ایک ہی سمجھ آتی ہے, اللہ محمد دونوں چاہتے تھے کہ تبلیغ اسلامی کے پہلے دن, دعوت اسلامی کے پہلے دن دنیا نمک ابو طالب کا کھا لے. ذرا زحمت فرمائے, زحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے پہلے مرحلہ میں زمانہ نمک ابو طالب کا کھا لے, تاکہ کل یہ نمک کھانے کے بعد اگر کوئی ابو طالب کے کلمے پہ بحث کرے یا ابو طالب کے بیٹے کی ولایت پہ بحث کرے, پھر آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ نمک حلال کون ہے, نمک حلال. مہربانی جی. مجھے حافظہ میرا ساتھ دے رہے, سی ایم پنجاب شہباز شریف ہوا کرتے تھے. پنجاب امن کمیٹی میں مختلف فرقوں کے مسلکوں کے علماء بیٹھتے ہیں. اس زمانے میں میرا بھی نوٹیفیکیشن ہوا اور میں بھی 2-4 اجلاسوں میں گیا, آپ ہی کسی لاہور میں, تو سارے مسلکوں کے علماء ہوتے ہیں. میں 2 دفعہ سے زیادہ شاید نہیں جا سکا, کیونکہ باہر بڑی کافر کتیا تھی, اور اندر مولوی دوسرے سے کہہ رہے تھے اس بسکٹ کا بڑا مزہ ہے. اب یہ تو ملک صاحب منافقت کی ایک حد ہوتی ہے. یہ لیگ پیس چیک کریں, یہ فش کا ٹکڑا لیں. میں حیران ہو گیا کہ اندر یہ مولوی ایک دوسرے کو کس طرح بلا رہے ہیں, باہر گلیوں میں پبلک کو لڑا رہے ہیں. خیر میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا تھے, وہ نام آگے لکھے ہوتے ہیں جو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں, میرا نام پڑھ کے کہتے ہیں آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں. میں نے کہا جی. وہ جب چائے کی بریک تھی, کہنے لگے کہ بات کہنا تھی آپ سے. میں نے کہا جی ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی ہمارے نبی کا نکاح خان کون ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ باہر والے بھائی سن رہے ہیں یا خالی مجھے دیکھ رہے ہیں کیمرے میں. زحمت فرمائیں یار, آپ کی آواز ہم تک آنی چاہیے, مہربانی صاحب. میں نے کہا نبی کے نکاح خان کے بارے میں, نبی کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ خدا را متوجہ رہیے گا, وقت زیادہ نہیں ہے, ملک صاحب کو زیادہ زحمت نہ دوں. اس مولانا نے پتہ کیا کہا, کہنا کیا تھا, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, چہرہ سرخ ہو گیا واقعی. اور ملک صاحب پتہ کیا کہتے, ایک تو تم شیعہ جان نہیں چھوڑتے, نکاح کس نے پڑھا, نکاح کس. ہمارے نبی پاک کی بہت ساری شادیاں ہیں, پتہ نہیں تم کس نبی کی کس شادی کی بات کرتے. ہمارے نبی کی بہت ساری شادیاں ہیں, پتہ نہیں آپ کس شادی کی بات. میں نے کہا جی میں ولیمے والی شادی کی بات کرتا آپ جیے. مہربانی صاحب.
میں نے کہا مہربانی سید، میں نے کہا میں اس شادی کی، اللہ کرے اس باریکی کا لطف بھی آپ لے جائیں، میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جس میں محمد دولہا بن کے گیا تھا. بس وہ ایک ہی شادی ہے جس میں حضور دولہا بن کے دلہن کو لینے گئے تھے، بس وہ ایک ہی ہے، باقی احتراماً آتی رہی. چلیں مجھے ایک بات بتائیں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں اور آپ اکٹھے ہی معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی، ہم سارے مذہب باوجی ایک دوسروں کے ہاں خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے ہیں. پھر وہی کلچر والی بات آ گئی، مذہب کی قید نہیں ہے، اگر میں غلط کہوں مجھے روک دیں، قطن میں محسوس نہیں کروں گا، نہ بانیان محسوس کریں گے کہ جی فلاں بندے نے رضوی صاحب کو اٹھ کے روک دی ہے. اگر میں نے ٹھیک ہے تو میری تائید کر دینا. آپ کسی بھی شادی پہ گئے ہوئے ہوں، کبھی زندگی میں آپ نے یہ دیکھا ہو کہ نکاح پڑھانے والے مولانا نکاح پڑھانے کے بعد اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کے دولہے کو کہہ رہے ہوں بیٹا خوشی کا موقع ہے، میری طرف سے بھی سلامی لے لو. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا. اوے آپ چپ ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ حادثہ ہوا ہے کہ نکاح پڑھانے والا دولہے کو سلامی دے؟ تجھے ابو طالب کی فضیلت کی کب سمجھ آئے گی؟ نکاح پڑھانا والا 500 روپیہ سلامی نہیں دیتا. یہ ابو طالب وہ نکاح خان ہے، سلامی تو پیچھے رہ گئی. یہ ابو طالب حق مہر بھی اپنی جیب سے دے رہا. کیا کہنے جائیے اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو. ملکۃ العرب بی بی کے والد حضرت خویلد، جب بی بی نے شادی کا فیصلہ کیا، حضرت خویلد دنیا میں نہیں تھے. بی بی خدیجہ کے والد کی بات کر رہا ہوں. پیسے والا گھرانہ تھا اور مالی لحاظ سے مستحکم فیملی تھی. صرف خدیجہ امیر نہیں تھی، پورا قبیلہ پیسے والا تھا. اور خدیجہ تو عربوں میں عرب پتی تھی. جب شادی کا اعلان ہو گیا نا، پھر ریاکشن مختلف سامنے آئے. برادری کی عورتوں نے خدیجہ کو آ کے تنزم کہا کہ تو نے فیصلہ کرتے وقت کچھ بھی نہیں سوچا. تیرے باپ کی تجارت اتنی تھی کہ اس کی پگڑی کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. اس کی پگڑی والا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. مہربانی صاحب. اب بابا سیدہ کے بابا بی بی کے دنیا میں نہیں ہے. قبیلے اور پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ قبیلے اور برادری کے معاملات بی بی کے چچا شاہ جی حضرت عمر ابن اسد وہ دیکھا کرتے تھے. اب چچا بھتیجی سے کچھ کہہ نہ سکے، لیکن اپنی برادری میں بیٹھ کے عمر بن اسد نے ایک بات کہی، اللہ کرے آپ اس اسٹیٹس کو سمجھ جائیں. اس نے کہا ہماری بھتیجی نے شادی کا فیصلہ کر لیا، شادی یتیم عبداللہ سے ہوگی. لیکن چچا برادری میں بیٹھ کے کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا. اس نے کہا جی بسم اللہ عابد، شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے، شادی ہوگی، لیکن ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی پتہ نہیں دے سکیں گے یا نہیں.
بات جب کر دی جائے نا پھر بات نکل جاتی ہے. یہ بات نکل کے ابو طالب تک آ گئی کہ اس کا چچا کہہ رہا ہے, یہ محمد کا چچا تھا, خدیجہ کا چچا کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کے مطابق حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. قربان جاؤں ابو طالب تیری وفاؤں کے. اللہ میرے جانتا ہے جب نکاح کا وقت آیا, نکاح پڑھانے سے پہلے جب حق مہر کی بات ہوئی, ابو طالب نے بھرے پنڈال میں صدر عمر ابن عمر بن اسد کو دیکھ کے, یہ تاریخ میں سیرت حلبیہ کے حاشیہ پہ اور 5ویں صدی کے مولانا نے اجاز القرآن میں لکھ رکھا ہے کہ ابو طالب نے عمر بن اسد کو دیکھ کے یہ فکر ادا کی, یہ ماں اردتم من الصداق فعلیہ و عمر بن اسد, حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. آپ جیے اس نے کہا حق المہر وہ ہوگا جو اپنے قبلے کعبوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو, وہ جتنا بھی حق مہر تھا وہ دیا کس نے؟ ابو طالب کے لفظ ہے, میں مالی, میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں, اپنی جیب سے دے رہا ہوں, اپنی جیب سے دے رہا ہوں, اپنی پاکٹ سے دے رہا ہوں. بابا جی حق مہر طے ہوا, نکاح پڑھایا گیا, اور اسی دن خدیجہ کی حویلی سے سونے کے ڈھیر ٹرانسفر ہو گئے ایوان ہاشم میں. جب سیدوں کے گھر میں دولت آ رہی تھی نا, خدیجہ کا مال آ رہا تھا, مین گیٹ کھلا تو کچھ لوگ بہانوں بہانی گزر رہے تھے. ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان کو میں رضی اللہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تب وہ بنا نہیں تھا, اس لیے مجھے خالی نام لینا پڑ رہا ہے. کل کو یہ اعتراض کر کے ہماری جان نہ کھائیں کہ رضی اللہ نہیں کہا, تب وہ رضی اللہ بنا ہی نہیں تھا. ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ولید, عاص, مغیرہ, یہ لوگ مین گیٹ سے گزرے. حضور نے انہیں دیکھا اور حضور کے چہرے پہ ایک ہلکی سی اداسی چھا گئی. خدیجہ بی بی سے رہا نہ گیا, دیکھے کہتی ہے آپ کے چہرے پہ اداسی, یہ لوگ کون ہیں؟ سرکار نے کہا میرے خون کے پیاسے. کھڑی بھی تھی بی بی, وہیں بیٹھ گئی اور تیرے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دینے ہیں. بولو لاہور والوں کو احمد فرماؤ میرے ساتھ. مہربانی صاحب تیری نالین کا صدقہ. سارے جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے آپ. تیری جوتیوں کا صدقہ, یہ سارے میرے مقروض ہیں. پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع اس سالانہ مجلس میں ہوتا ہے. ایک لفظ اللہ کرے آپ اس باریکی کا مزہ لے جائیں. بی بی نے غلاموں کو حکم دیا ان سرداروں کو حاضر کیا جائے. اور لاہور والوں, بی بی کے حکم دینے کی دیر تھی, سرداریوں کی لائنیں لگ گئیں. بی بی تیرے قرضے نہ ہوتے ہمارے گھروں کے کچن نہ چلتے, تیرے قرضے نہ ہوتے ہم سرمایہ دار نہ ہوتے, تیرے قرضے نہ ہوتے ہم سخی نہ ہوتے, ہم غنی نہ ہوتے, ہم جاگیردار نہ ہوتے, ہم سرمایہ دار. یہ تیرے قرضوں کی بدولت ہے. تب بی بی نے کہا یہاں ایوان ہاشم میں کہ صحن اور برآمدے میں کھڑی ہو کے میں اعلان کر رہی ہوں, مکے میں جہاں جہاں تک تمہاری آواز پہنچ سکتی ہے پہنچا دو کہ خدیجۃ الکبریٰ کنیز مصطفیٰ سیدوں کی حویلی میں پہلا اعلان کر رہی ہے کہ اس حویلی میں آ کے محمد کے رتبے کا, محمد کی عظمت کا اقرار کرتے جاؤ, میں قرضے معاف کرتے جاؤں. بہت شکریہ, بہت شکریہ.
اور جب ساری دولت جب سیدوں کی حویلی میں آ گئی تو ہمیں ضعیف سے ضعیف کسی روایت میں دکھا دو کہ ابو طالب نے کہا بیٹا محمد اوکھا وقت میں نے تیرا گزار دی ہے، آخر میں بھی بال بچڑدار ہوں، چلو باقی چیز رہنے دے، جو حق مہر میں نے دیا ہے وہ پلیز وہ واپس کر دو، میں آخر قبیلے والا ہوں، بچوں والا ہوں۔ کہتے ہیں جی نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ حضرت ابو طالب نے واپس کچھ نہیں مانگا، تیرے بھی صدقے جاؤں، جو حق المہر اپنی جیب سے دے کے بھی واپس نہ مانگے، اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں، اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی نقد بھیجے، اس کی بات ہی نہیں کی جاتی۔ اس حویلی میں آ کے محمد کی عظمت کا اقرار کرتے جاؤ۔ آدھا عرب جس بی بی کا مقروض تھا، اسی کی بیٹیاں بازار میں ایک چادر مانگتی تھی۔ ٹائٹل پڑھ رہے ہو؟ السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ۔ مالک آپ کو زیارتوں کے سفر نصیب کرے۔ آمین کہا کرو، کچھ ٹائم قبولیت کے ٹائم ہوتے، لیکن سید ہو کہ تمہاری ایک منت کر رہا ہوں، مالک آپ کو کربلا لے جائے، بہت بڑی عظمت ہے، ضرور جاؤ، لیکن جب پروگرام کربلا کا بنے نا پھر اوکھے ہو لینا، پردہ داروں کا زیور بھی بیچنا پڑے بیچ دینا، کربلا سے واپس نہ آؤ، شام ضرور جاؤ، بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب۔ یہی حق ہے، یہی حق ہے، کرلا کے پرسہ دینا چاہیے بی بی کو۔ 2 منٹ میں لے رہا ہوں، 7 سال جنگ رہی بی بی زینب کے ملک میں، تقریباً 2000 شہداء ہیں جو مختلف ملکوں سے بی بی زینب کی زری کے پہرے پہ مارے گئے۔ میں سلام کرتا ہوں ان شہداء کو۔ اسلامی ملکوں نے تو اپنی محنتوں کوششوں والی اخیر کر دی۔ سعودیہ کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ہے، ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی گرا رہا ہے۔ یہ بات میں نے بی بی کی زری سے باہر مجلس میں کہی، چیخ مار کے کہ مومن نے قیامت مجلس میں بن گئی۔ اس نے کہا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں۔ اے مسافر شام کے تو 18 بھائی ہیں، اور اس کا تو غازی جیسا جرنیل بھائی ہے۔ میزائل بے تحاشا گر رہے تھے۔ ان شہیدوں کو میں سلام آپ کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنی طرف سے بھی، جو سیدہ کی قبر کے پہرے پہ شہید ہو گئے۔ ان میں تب منظور جعفری صاحب ہمارے قافلہ سالار ہیں یہی لاہور سے، ان سے میں نے پوچھا، وہاں شہیدوں کی تصویریں تھیں، ان میں 16 14 15 سال کے بچے کی بڑا نورانی چہرہ، نام کچھ تھا سید ساتھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جعفری صاحب سے کہا، انہوں نے وہاں سے معلوم کیا۔ میں نے کہا یہ کس شہید کی، کس علاقے کا یہ بچہ ہے جو یہاں بی بی کے قبر کے پہرے پہ مارا گیا؟ انہوں نے کہا جی یہ عراق سے آیا تھا۔ باقی جو شہید ہیں نا یہ 8-8 گھنٹے پہرا دیتے تھے، یہ سوتا ہی نہیں تھا، یہ ساری رات سارا دن بی بی کی قبر کے پہرے پہ رہتا تھا۔ اور جب اسے فائر لگا شہید ہو کے گرا نا، جب اس کی جیب سے جو چٹ نکلی اس پہ اس کا عراق کا ایڈریس تھا، اور نیچے لکھا ہوا تھا میں گھر چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دے سکتا۔ آباد رہو سید راضی ہو۔
سیدہ کا سلام مالک آپ کے نصیبوں میں لکھے۔ پروگرام کیونکہ آخری بات کر رہا ہوں، پروگرام لائیو چل رہا ہے، اہل اسلام بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں فضائل کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اہل سنت اہل اسلام بھائیوں کو جب ہمارے ذاکرین مصائب پڑھتے ہیں انہیں مصائب کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بی بی کا غم بیان ہو رہا ہے۔ میں ان مسلمانوں کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس بی بی کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے نبی کی بیٹی ہے، اور اللہ نے وہ شرم و حیا دی تھی کہ سگا باپ ترستا تھا کبھی میری بیٹی مجھ سے بولے۔ گھر میں اٹھ کے بھائیوں کے سامنے بھی پیدل نہیں چلتی تھی۔ 21 رمضان کو علی کی زندگی کی آخری رات، ساری اولاد علی کی، علی نے حسین کو آواز دی، زخمی علی، آخری رات۔ حسین قریب آ کے کہتے جی بابا۔ علی نے آہستہ سے کہا میری زینب کہاں ہے؟ حسین فرماتے یہ اجڑی پردیس میں یتیم ہو رہی ہے، تیرے پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے۔ علی فرماتے ہیں حسین باقی بھائیوں کو لائن میں کھڑا کر اور میری زینب سے کہے کہ بابا چاہتا ہے آج ان بھائیوں کے درمیان سے پیدل چل کے گزر۔ اللہ میرا جانتا حسین نے بہن کا بازو پکڑا، 4 قدم نہ چل سکی۔ اور ہم روتے اس لیے ہیں جو سگے بھائیوں میں پیدل نہ چل سکی۔ اللہ جانے تب کیسے چلی تھی جب شرابی شراب پی رہے تھے، اس کے سر پہ چادر نہیں